بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ جس شخص نے قرآن پڑھا پھر اس کو حفظ یاد کیا، قرآن نازلہ پڑھا اور حفظ یاد کیا، اور اس کے حلال کو حلال جانا اور حرام کو حرام، حق تعالی شانہ اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے، اور اس کے گھرانے میں سے ایسے 10 آدمیوں کے بارے میں اس کی شفاعت قبول فرمائیں گے جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا کہ جس شخص نے قرآن پڑھا پھر اس کو حفظ یاد کیا اور اس کے حلال کو حلال جانا اور حرام کو حرام، حق تعالی شانہ اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے، اور اس کے گھرانے میں سے ایسے 10 آدمیوں کے بارے میں اس کی شفاعت قبول فرمائیں گے جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہے۔ دخول جنت ویسے تو ہر مومن کے لیے انشاءاللہ ہے ہی، اگرچہ بدعمالیوں کی سزا بھگت کر ہی کیوں نہ ہو، لیکن حفظ کے لیے یہ فضیلت ابتدائی دخول کے اعتبار سے ہے۔ وہ 10 شخص جن کے بارے میں شفاعت قبول فرمائی گئی وہ فساق اور فجار ہیں جو مرتکب کبائر کے ہیں، اس لیے کہ کفار کے بارے میں تو شفاعت ہے ہی نہیں۔ حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ مشرکین پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ظالمین کا کوئی مددگار نہیں۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین۔ نبی اور مسلمانوں کے لیے اس کی گنجائش نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کریں، اگرچہ وہ رشتہ دار ہوں وغیرہ وغیرہ۔ نصوص اس مضمون میں صاف ہے کہ مشرکین کی مغفرت نہیں ہے، اس لیے حفاظ کی شفاعت اس سے ان مسلمانوں کی شفاعت مراد ہے جن کے معاصی کی وجہ سے ان کو جہنم میں داخل ہونا ضروری بن گیا تھا۔ جو لوگ جہنم سے محفوظ رہنا چاہیں اور ان کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ حافظ نہیں اور خود حفظ نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنے کسی قریبی رشتہ دار ہی کو حافظ بنا دیں کہ اس کے طفیل میں یہ بھی اپنی بدعمالیوں کی سزا سے محفوظ رہ سکیں گے۔ اللہ کا کس قدر انعام ہے کہ اس شخص یعنی حضرت شیخ الحدیث زید مجدہم مؤلف کتاب ھذا یعنی حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ پر، جس کے باپ، چچا، تایا، دادا، نانا، ماموں سب ہی حافظ ہیں۔ کتنا بڑا خوش نصیبی ہے، اور کتنا بد نصیب ہے جن کے گھر میں ایک بھی حافظ نہ ہو۔ یہ سب اللہ کی کرم ہے کہ جس کے گھر میں بھی اللہ پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں بھی حافظ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔